ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ ایک مختصر کویسچن نہیں کیا تھا کہ ایک کوئی ڈاکٹر لڑکی تھی، کسی شخص نے اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کر کے ان سے نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مقروض تھا، اس کے اوپر تو ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹی ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جادو ٹونا کر کے لڑکی کے ذہن کو مفلوج کیا، جس کا یہ سوال کرنے والا کہتا ہے ہم نے پتہ کیا کچھ جادوگروں نے کہا کہ ہاں اس نے جادو کروایا تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے والدین سے بڑی نفرت کرتی ہے، تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کا مرڈر کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو مار دیں یا نہیں ماریں؟ تو میرے پیارے بھائی ایسا جائز نہیں ہوتا ہے۔ قتل کرنا ایک مستقل گناہ ہے، اور یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی سزا جاری کرنی ہو تو ریاست کرے گی، وہ بھی تب جب تک اس کے جرائم ثابت ہوں گے۔ اس طرح اگر کوئی مختلف چیزوں کے اوپر قتل و غارت کی اجازت دے دی جاتی تو پھر آپ بھی نہ بچتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی طرح کی کسی خطا میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل و غارت عام ہوتی، تو مرڈر بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جادوگروں کا یہ کہنا کہ اس نے جادو کروایا ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ کہ ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس نے ایسا کروایا ہے اور اس سے ذہن مفلوج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کروا دیا تھا اور اب میں اس کا بڑا مخالف ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جب جادو تھا، آپ مفلوج ہو گئے، اب وہ جادو کہاں چلا گیا؟ اب اس کے تعویذات بے اثر کیوں ہو گئے؟ اب آپ کا ذہن کیوں بن گیا کہ اب اس سے دور ہونا چاہیے؟ تو یہ مطلب یہ کہ سب ہمارے توہمات ہوتی ہیں، اور یہ جادوگر وغیرہ اسی طریقے سے پھوٹ ڈلواتے ہیں، بدگمانی ڈلواتے ہیں۔ اس طرح کی موہوم باتوں کو بنیاد بنا کر یقینی طور پہ قتل کا اقدام کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں۔ وہ ڈاکٹر بچی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے، کیا اس کو عقل نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس طرح بہرحال یہ مرڈر بالکل جائز نہیں ہے، نہ جادوگروں کی باتوں پر یقین کرنا صحیح ہے۔ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو عامل، جو جادوگر یقینی طور پہ خبریں دینے کا عادی ہو، یقینی، ایک ہوتا ہے عامل کہتا ہے بھی میں اپنے علم کی برکت سے بتا رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہے ظنی چیز، اور ایک ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ ایسے شخص سے تو فوراً پوچھیں بتا میری جیب میں کیا ہے، اس جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس میں کتنے، خالی جیب کے بارے میں پوچھے بتا اس میں کتنے پیسے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور اس میں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے۔ 2 منٹ میں اس کو اپنی اوقات یاد نہ آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ لیکن یہ جو اچھے عاملین ہیں ان کا امتحان نہ لیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو علم کی برکت سے بتا رہے ہیں، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ جو علم غیب کا معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ میں بتا سکتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے، 100% ایسا ہے اور یوں ہے،
ان کو ذرا تھوڑا سا ان کی سطح پر لانے کے لیے کچھ کویسچن کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک چادر ہے جس پر چڑیا کی واضح سی تصویر ہے اور ہم اس کو بستر پہ بچھاتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ جانور کی اگر تصویر بستر کی چادر پہ ہو کہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس پہ آپ لیٹتے ہیں، تو یہ مقام ذلت کہلاتا ہے، کوئی مقام تعظیم نہیں ہے۔ ایسے مقام پر تصویر کا ہونا شرعاً درست ہے، اگرچہ نہ ہونا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی تیار کی تھی جس پر تصویر تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے، آپ کی اس بیڈ شیٹ کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ کہنے والے گناہگار ہوں گے، کیونکہ غیر گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کو غیر گناہ کہنا یا یہ کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ یا کوئی پرنٹڈ اور طرح کی بیڈ شیٹ بچھائیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس طرح جانور والی کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، آپ کو اگر بدگمان ہوتا ہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جن عورت سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میری زوجہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اکثر رات کو سو رہی ہوتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مطلب دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور صبح جب میں جاگتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں پاسبل ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جنات بھی شریک ہو سکتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح برہنہ ہو کر جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ اوپر ایک چادر وغیرہ لے لی جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے ستر کھولنے سے پہلے تاکہ پردہ ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا خانے میں بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے تو جنات اور انسان کے درمیان، شیاطین اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ ستر کو دیکھ نہیں پاتا، تو اس لیے شیطان شریک ہو سکتا ہے۔ کسی مطلب یہ کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے روزانہ سوئیں، اور کسی کوئی اچھے بزرگ ہوں آپ کے اطراف میں، ان سے دعا کروائیں، کوئی وظیفہ وغیرہ لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، لیکن خواہ وسوسے کا شکار بھی نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک عام آدمی بھی ایسا لگتا ہے صبح اٹھتا ہے کہ جیسے ہاتھ پاؤں ہلنے کے قابل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا اس پہ جنی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، تو اس قسم کے وسوسوں کا بھی شکار نہ ہو۔ لیکن جب پے در پہ اس طرح کے معاملات ہوں اور عورتیں بہرحال اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہیں، تو پھر یہ کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا، کوئی ایسا مثبت طریقہ اختیار کرنا، یہ شیطانی طاقتیں دور ہوں، یہ اس طرح کے جنات، طاقتوں سے مراد جنات ہیں، وہ دور ہوں تو یہ بہتر ہے۔